بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زندہ ہیں یا مردہ؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں ذکر فرمایا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران میں ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ بحث کرنا کہ وہ کس کیفیت کے اندر زندہ ہیں، کس کیفیت کے اندر زندہ نہیں ہے، کیسے ان کو کھلایا جاتا ہے، کیسے پلایا جاتا ہے، جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں، اب اس کے بعد ساری بحث کرنا ہی فضول ہے۔ اس کے بعد ساری بحث کرنا ہی فضول ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کیسے زندہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ ہم اس کیفیت کے بارے میں واقف ہونا چاہیں تو واقف نہیں ہو سکتے، ہم ہزار کوشش کر لیں اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، کیونکہ انبیاء کی زندگی عام مسلمانوں کی نہیں بلکہ شہداء کی زندگی سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور شہداء کی زندگی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بطور نص قطعی کے ذکر فرما دیا۔ نص قطعی کا مطلب کہ جس کا انکار کرنا کفر ہے، جس کے انکار کرنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ باقی عام مردوں کے بارے میں کیا آیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اس کے بارے میں کسی عالم سے سوال ہوا تھا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں، تو انہوں نے ذکر فرمایا کہ اہل حدیثوں کے تو بالکل ہی نہیں سنتے، ایک بھی نہیں سنتا۔ بریلوی حضرات کے سارے ہی سنتے ہیں، اور دیوبندیوں کے کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے۔ خیر، جیسے لوگوں کا عقیدہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ذکر فرما دیا۔ بہرحال ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ اس سے اگر ہم واقف ہونا چاہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی ہم واقف نہیں ہو سکتے، بعض اوقات انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے رہے بغیر سحری اور افطاری کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی شروع کر دیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو برداشت نہیں کر سکے، کمزوری ظاہر ہونے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں،
कमजोरी दिखाई दे रही है तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारे जिस्मों में कमजोरी दिखाई दी जा रही है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप भी रोज़े रख रहे हैं बगैर इफ्तारी के और बगैर सहरी के, तो हमने भी इसी तरह शुरू कर दिए। फरमाया कि मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है, तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? अब मैं और आप खाएंगे तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मुझे तो मेरा रब खिलाता और पिलाता है, तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? इस दुनिया के अंदर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर सहरी और बगैर इफ्तारी के रोजा रख रहे हैं और सेहत के अंदर कमजोरी नहीं आ रही, लेकिन आम आदमी ये कह दे कि मैं भी वैसा हो जाऊं, तो ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह मामला है अगली जिंदगी के बारे में कि वो जिंदगी कैसी है, उसके बारे में हम वाकिफ नहीं हो सकते। इसलिए अपने अकीदे को साफ रखा जाए, अपने अकीदे को खालिस रखा जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो दुनिया से चले गए उनसे हम मुरादे मांगने लग जाए, उन्हीं के नाम पर चढ़ावे चढ़ाने लग जाए। वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह के मोहताज थे, आज भी अल्लाह के मोहताज हैं। जिस वक्त वो दुनिया के अंदर थे उस वक्त उनसे मुरादे मांगना जायज नहीं था, आज मरने के बाद भी उनसे मुरादे मांगना जायज नहीं है। अगर हम उनसे मुरादे मांगेंगे तो ये शिरक होगा, जो कि तबाही और बर्बादी का जरिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादे फरमा दिया कि कायनात के अंदर सबसे बड़ा जो जुल्म है वो शिरक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सबके अकीदों की हिफाजत फरमाए।